قرآن میں اسلام میں بیٹی کو کیسے مقام دیا گیا ہے دیکھیے. قرآن کریم میں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جو نعمت عطا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک یہ ہے الوہاب. الوہاب، وہبہ کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا، گفٹ دینا. وہبہ اسی پر سے عربی لفظ ہے یہب. اللہ تعالیٰ نے گفٹ دینے کی بات کی. اولاد بھی اللہ کی گفٹ ہے. اس گفٹ کو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے. دنیا بول رہی پاپولیشن بڑھ رہی مار رہے لوگ، ہم دو ہمارے دو. لیکن آپ دیکھیں بہت سارے ملکوں میں اولاد کو روکنے کی وجہ سے مصیبت بڑھ گئی ہے. وہاں پہ جوان کم، اب بوڑھے زیادہ ہونے والے. ابھی کون کس کو سنبھالے گا بتاؤ؟ کسی بھی قوم کی طاقت اس کے افراد سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن انی مکاثر بکم الامم، بعض روایتوں میں ہے کہ میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. لیکن میڈیا نے ہم کو کیا کر دیا؟ دیوانہ. اتنے بچے کیسے سنبھالیں گے؟ ویسے جیسے ہمارے پرانے سنبھالتے تھے. پرانے لوگ نہیں سنبھالتے تھے، ان کے پاس اسباب کم تھے. اب ہم نے کیا کر لیا؟ اپنے خرچے بڑھا لیے. ٹی وی اپنے گھر میں ہونا چاہیے، یہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اتنا سب کچھ جمع کر کے اتنے خرچے ہم نے بڑھا لیے کہ اب کھانا پینے کے خرچے کے بارے میں بھی سوچنا پڑ رہا کہ ہم کو ایڈورٹیزمنٹ ایسے آ گئے، ہم کو یہ وہ سب دیکھ کے اتنا ٹینشن دے دیا میڈیا نے. لائف سٹائل ہمارا اتنا اوپر کر دیا کہ ہمارے واقعی خرچے کم ہیں، فضول خرچیاں زیادہ ہیں. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ساری فضول خرچیاں اگر کرنا ہے تو تھوڑے بچے اچھے اپنے ہیں. تو بچوں کے بارے میں آدمی ہوگا کہ تھوڑے بچے ہونا چاہیے. قومیں آپ دیکھیے بہت سارے ملک ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس کی. بہت سارے ملک ہیں وہاں پر گورنمنٹ بول رہی ہے، وہاں سے گورنمنٹ کے آفر آ رہے ہیں بچے بڑھاؤ، ورنہ ان کے لیے خطرہ بن جائے گا. سارے بوڑھے کھڑے ہوں گے فوج میں، سب کے بال سفید کھڑے ہو گئے. کیا کریں گے؟ اس کو لاٹھی نہیں سنبھلے گی. پھر کیا کریں گے؟ کمپنی میں جاب پہ کون رہیں گے؟ دکھ رہا نہیں کیا ہے، مائکرون اور ملی میٹر سب غائب. کیا کریں گے؟ کسی بھی قوم کی طاقت اس کے جوان ہوتے ہیں. اگر پیدائش روک دی جائے، ایک وقت آئے گا پھر ہر آدمی بولے گا. اور جیسے مغربی ممالک میں ہے، مغربی ممالک میں کیا ہے؟ دونوں تعلقات قائم کیے جائے، اولاد کا بوجھ ٹوکری لے کے کون گھومے گا؟ سر پہ ٹوکری نہیں. ہمارا حسن خراب ہوتا ہے عورت اولاد کی وجہ سے. تو ہم کو جیسے کہ ویسے خوبصورت رہنا ہے، اولاد نہیں چاہیے. تو سالوں سال گزر جاتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے اپنی اولاد ہونا چاہیے تھا. اب ہو سکتی، اب نہیں ہو سکتی. اب بڑھاپا آ گیا، اب بوڑھا گھر ہے آپ کے لیے، اولاد نہیں ہے. انسان جو ہے بہت دیر سے اس کی سمجھ میں آتا ہے، اور جب سمجھ میں آتا بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اسلام نے پہلے سے اس کو بتایا تیرا بھلا اس میں ہے، فیملی لائف، اولاد کی تربیت. تو آج جو ہے اولاد کی وجہ سے انسان، اولاد نہیں چاہیے، ہم دو ہمارے دو. ابھی تو ایک بھی بولنا شروع کر رہے ہیں لوگ، دو بھی کہاں، ایک ہی بس ہو گیا. ہم نے ایک، ہمارا بچہ ایک. اس اولاد زیادہ ہونا بری چیز نہیں ہے. ہاں اولاد کی تربیت نہیں کرنا، چاہے وہ ایک ہی ہو، یہ بری چیز ہے. اور زیادہ بچے نہیں سنبھال سکتے ایسا نہیں ہے. ہاں اگر میڈیکل کوئی کنڈیشن ایسی ہے عورت کی، بعض اوقات مرد بھی مصیبت ہوتی ہے، عورت کو جو ہے بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھ لیتا ہے. وہ ہر سال فیکٹری چالو ہے اس کی، اور عورت کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی مصیبت ہوتی ہے. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف، اس کی یہ تکلیف، اس کو بیٹھے بیٹھے بھی چکر آ رہا ہے، کھڑے ہونا تو دور کی بات. اتنا یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آدمی اپنے لیے راستہ جیسا بھی ہے مناسب ہموار کر سکتا ہے. تو ہم نے فضول خرچیاں بہت کر لی. اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اولاد نعمت ہے. اور جس کے واقعی 4-5 اولاد 10 اولاد ہوتی ہے، جب بعد میں عمر ہو جاتی ہے وہ بیٹھتا ہے اور سب 5-6 بیٹے اور 5-6 بیٹیاں
یہ جا رہا کما کے لا رہا، وہ جا رہا کما کے، تب معلوم پڑتا فیملی پاور کس کو بولتے ہیں۔ یہ یہاں سے لا کے بیٹا دے رہا، وہ لا کے دے رہا بیٹا، جمع باپ کے پاس اتنا جم رہا ہے، ماں کے پاس بھی اتنا پیسہ جم رہا ہے، اچھا خاصا کما رہے ہیں۔ بڑی فیملیز آپ دیکھیے وہاں پہ خوشحالی ہوتی ہے، لیکن ایک دو بیٹے ہم دو ہمارے دو کیا، وہ دو اگر گو ہو گئے ہاں پھر گیا کام سے ہی۔ اگر ان میں دونوں بگڑ گئے، بیٹی کی ہو گئی شادی اور بیٹے کی ہو گئی بربادی۔ وہ پڑھا لکھا ہے، اس نے آپ کو کہا کہ یہ نہیں چاہیے میرے کو، اس کے بعد کون بچا تمہارے پاس؟ ایک بیٹا بگڑا تو دوسرا تو رہے گا، لیکن ایک ہی آپشن اگر ہے وہ فیل ہو گیا تو گئی نا گاڑی پوری گڑھے میں۔ تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے آدمی کو۔ آپشنز جس کے پاس کم ہوتے ہیں اس کے لیے خطرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، اللہ نے جب نعمت کا ذکر کیا، بیٹا بھی نعمت ہے، بیٹی بھی نعمت ہے، صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب بیٹا اور بیٹی دینے کا ذکر کیا، جب اپنی اس نعمت کو عطا کرنے کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نام لیا بیٹی کا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ الشورى آیت نمبر 49 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اگر ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے۔ یہ نہیں کہ آسمانوں کا بادشاہ کوئی اور، زمین کا کوئی اور، اگنی وایو یہ وہ، بارش اور دھرتی، ایک ہے آسمان و زمین، سب کا مالک ایک ہے وہ۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، انسان، جن، جانور، چرند پرند، مچھلیاں، سب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے جو چاہا پیدا کیا۔ یخلق ما یشاء، یہ اس کا جملے کا آگے میں بتاتا ہوں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ پہلے نمبر کس کا بیان کیا؟ پہلے بیٹی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، عطا کا ذکر ہو رہا ہے، نعمت دینے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اسی لیے واصلہ ابن الاسقع صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کی برکت کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کو اللہ بیٹے سے پہلے بیٹی دے۔ یعنی یہ بیٹی مصیبت نہیں ہے، وہ برکت ہے۔ صحابی کیا بتا رہے ہیں؟ من یمن المرأۃ، عورت کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے سے پہلے کیا دے؟ بیٹی دے۔ یہ برکت ہے، بیٹی برکت ہے۔ بیٹی آج کے دور میں کیسا؟ بیٹی خرچہ، پالو پوسو، کھلاؤ پلاؤ اور پڑھاؤ لکھاؤ اور دوسرے کو دو اور پھر بھیجتے بھی رہو۔ ہاں وہ بھی بہت نوٹی ہوتا ہے نا۔ بزنس کر رہا ہوں میں، چاہیے میرے کو کچھ، میرے پاس 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ کم ہے۔ اچھا 2 لاکھ کم ہے تیرے پاس، 2 لاکھ چاہیے تجھ کو؟ ہاں لاؤ، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی ہے، ورنہ لے جاؤ اپنے گھر کو۔ ماں باپ بیچ وہ دکان اپنی اور دے اس کو، ورنہ بیٹی وہ چھوڑے۔ شادی کے بعد بھی سر درد رہتا ہے، کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کیا معلوم، ان کی مصیبت ہلکی کر دی، کیا کیا اس نے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ بیٹی برکت ہے اللہ کی طرف سے، وہ خیر ہے، وہ مصیبت نہیں ہے۔ یہ ہمارا سماج ہے جس نے اس کو مصیبت بنایا ہے۔ اللہ کی طرف سے بیٹی میں خیر ہوتی ہے۔ آدھے کی بات کی عمر میں بھی بیٹی خاص خیال رکھتی ہے، دکھ درد میں دوڑی دوڑی آتی ہے، اگر بیمار ہے کچھ ہے کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی ووٹی بنا کے گرم گرم کھلاتی کہ نہیں کھلاتی؟ کھلاتی ہے۔ بیٹا تو
ذرا سا ہو گیا، عمر ہو گئی، جاب ملا، اب کمپنی کی طرف سے گھر مل رہا ہے، اب وہ گھر کیا ہے 1 BHK 1 BHK. اب 1 BHK میں تو ماں باپ کو نہیں رکھ سکتا ہے، اور ظاہر واقعی بات ہے بھی، اب اس کو چوائس ہوتی کیا کروں. اب ماں باپ خود بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو جا، تو خوش رہ، ہمارے ساتھ کہاں رہتا تو یہاں پہ، لیکن آیا کر. اب وہ جو جاتا تو سیدھا عید کو آتا، لیکن بیٹی وہاں سے فکر میں رہتی ہے ہمیشہ. وہ سسرال کی بھی فکر کرتی ہے، ماں باپ کی بھی فکر کرتی ہے، اس کا دل رہتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں بیٹے آپ لوگ ناراض ہوں گے، بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن واقعی عورت کا جو دل اللہ نے بنایا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی حالات سے متاثر ہوتی ہے، وہ بہت جلد اس کے دل میں غم اور درد اور فکر آتی. اسی لیے بچہ کہاں دیا ہے گود میں، کس کے پیٹ میں اور کس کی گود میں، عورت کے. اس کی حفاظت اور اس کو صحیح اس کی فکر کرنے والی وہی ہے. باپ کیسا ہے؟ باپ تھوڑا جنگلی ہے، وہ جا کے جنگل میں سے سب ڈھونڈ کے لائے گا اس کے لیے وہ فوڈ ہنٹر ہے، وہ اس کے لیے غذا لے کے آئے گا. لیکن اس کو گھونسلے میں سنبھالنے والی کون ہے؟ ماں ہے. اس کے اندر فکر ہوتی ہے، اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے. تو بیٹی نرم دل ہوتی ہے. آپ ڈانٹ دو، بیٹے کو بھی ڈانٹو بیٹی کو بھی ڈانٹو، دیکھو آپ دونوں کا ری ایکشن. بیٹے کی دھلائی کیے تو بھی وہ تھوڑی دیر میں کھیلتا کودتا دکھائی دیتا آپ کو، لیکن بیٹی آپ ڈانٹ دو اس کو، وہ مرجھا جائے گی. بہت اللہ نے بنایا ایسا عورت کو، وہ جذباتی ہوتی ہے، بہت ایموشنل ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہمدردی زیادہ ہوتی ہے. یہ سماج کے لیے خیر ہے، یہ سماج کے لیے. اس کی کمزوری عیب نہیں ہے، اس کی کمزوری اس کی ڈیوٹی کے لیے ضروری ہے. آپ بولیں گے یہ کیا تتلی کے پر اتنے ہلکے، تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے لوہے کے جیسے. اب لوہے کے جیسے ہوں گے اڑے گی تتلی؟ اس کا جو نازک پن ہے اس کی پرواز کے لیے ضروری ہے، اس کا اڑنے کے لیے ضروری ہے. ہر چیز کے لیے آپ بولیں گے دل کیسا ہونا چاہیے؟ ایک دم ہڈی کے جیسا. آپ کا دل ہڈی کے جیسا ہوگا آپ سیدھا ہو سکتا ہے دل نازک ہے، تھوڑا بھی ٹچ کرا، برین نازک ہے، اس کا فنکشن ویسا ہے. ہڈی آپ کی مضبوط ہے، لیکن آپ کا جو دل ہے، آپ کا جو دماغ ہے، آپ کے جو گردے پھیپڑے جو بھی ہیں یہ اتنے، لیکن امپورٹنس ان کا کتنا ہے. ہڈی کو لگ بھی گیا ٹوٹ جاتی، واپس سے جڑ بھی جاتی ہے، لیکن دل کتنا اس کا کام بہت نازک ہے. تو اس کا نازک ہونا اس کا عیب نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ویسی ہے، اس کو ایکسپانڈ ہونا ہے. ہڈی کو ایکسپانڈ ہونا شروع کرے تو آپ کی صبح آپ اٹھے آپ کی ہڈیاں ایسی ہو رہی، چلے گا آپ کو نہیں. اس کی نزاکت، اس کی کمزوری، اس کی ایک ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے عورتیں سوچنے لگے کیا اللہ نے ہم کو کمزور بنایا، آدمی کو اتنا مضبوط ایک دم باڈی بلڈر، اور ہم لوگ ایک دم کمزور نازک، ذرا سی بات پر ڈرنے والے. اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کی مصلحت ہے، اس کا کام ویسا ہے. آنکھ کو جیسا بنایا ویسا بنایا، کان کو جیسا بنانا تھا ویسا بنایا، دانتوں کو جیسا بنانا تھا ویسا بنایا. دانت گرتے ہیں آنکھیں نہیں گرتی، دانت گر کے دوسرے بھی آتے. کیسے عجیب معاملہ ہے کہ ابھی دوسری طرف جائیں گے ہم لوگ. عورت کو جیسا اللہ نے بنایا ویسا ہی بنانا چاہیے تھا. لہذا بیٹی جو ہوتی ہے اس کا کمزور ہونا عیب نہیں ہے، اس کی خوبی ہے. اس لیے کہ زندگی میں اس کی ڈیوٹی اولاد کی تربیت ہے، اس کے لیے نرمی، شفقت اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے کو پہلے مرحلے میں ملنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ سائیکالوجسٹ ان سے پوچھیں، بچے کو ابتدائی مرحلے میں ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح کی چیزیں اگر ملنے لگیں، اس بچے کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری تھا. باپ کیسا ہے؟ ذرا کچھ آیا تو جھٹک دیتا ہو. بچہ جاتا کس کے پاس جاتا؟ بچے ماں سے زیادہ نہیں ڈرتے. کیوں؟ ان کو معلوم ہوتا ہے ماں نرم ہوتی ہے. لیکن باپ کے جو ہاتھ میں آؤ پھینک کے مارتا ہے. وہ آفس کا کام کر رہا ہوں میں. عورت کو نرم بنایا اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا بیٹی یہ خیر ہے سماج کے لیے. سماج میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں
ان کی تربیت کے لیے یہ ایک یعنی نیچرل ٹیچر ہے، وہ گود ہے بچے کے لیے. اس کو بچپن میں اگر صحیح ڈھنگ سے نہیں سنبھالا جائے گا بچے کو، پورا سماج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. بیٹی ضروری ہے، عورت ضروری ہے سماج کے لیے. یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دینے کا جب اولاد ذکر کیا، پہلے کس کو ذکر کیا؟ بیٹیوں کو. اس سے پچھلا جملہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. آسمان اور زمین اللہ ہی کے ہیں، سب اللہ کا ہے. کسی بھی ملک کے رہو، چین والوں کا کوئی اور اولاد دینے والا، جاپان والوں کا کوئی الگ الگ دکھ رہے، کوئی الگ پیدا کرنے والا ہے نہیں. آسمان اور زمین سب کا مالک کون ہے؟ بادشاہ ایک اللہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جو دے دیتا ہے. تو اولاد اگر ہو رہی ہے، عورت کو، بیوی کو اگر بیٹا ہو رہا ہے یا بیٹی ہو رہی ہے، اس کا پیدا کرنے والا بیوی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اولاد دینے کا ذکر کیا تو اس سے پہلے کیا کہا؟ جو چاہتا ہے اللہ کریٹ کرتا ہے. عورت کے پیٹ میں اگر بیٹی بن رہی ہے تو بنانے والا کون ہے؟ عورت ہے. اس کی ذمہ دار وہ ہے. اس کو بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس نے بنائے اندر، جیسے سویٹر بناتی بچے کا، اس نے پیٹ میں، اس کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہے. نہ شوہر کو معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. اس نے خود کریٹ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس کا دینے والا اللہ ہے. وہ ڈیسیجن ماں کا نہیں ہے کہ بیٹی ہو. وہ ڈیسیجن، وہ فیصلہ، وہ عطا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو بیٹی ہونا چاہیے. لہٰذا کسی آدمی کو بیٹی، اگر کسی عورت کو 2 3 4 بیٹیاں ہو رہی ہیں تو اس آدمی کو عورت کو ذمہ دار قرار دینا سائنس سے بھی جہالت ہے، اسلام سے بھی اندھاپن ہے. اس کو کامن سینس ہی نہیں ہے. وہ جاہل آدمی ہے، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو. اگر کوئی آدمی بیٹی پیدا ہونے پر افسوس کرتا ہے، جاہل ہے. وہ 1400 سال پرانا دیہاتی ہے. اگر کوئی آدمی بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اس کی غلطی ہے. وہ اور زیادہ جاہل ہے. اس کو سائنس کی بھی معلومات نہیں ہے، اس کو قرآن و سنت کی بھی معلومات نہیں ہے. کیونکہ قرآن و سنت پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، اس میں انسان کا ڈیسیجن نہیں ہے. وہ اگرچہ ذریعہ بنا ہے لیکن وہ کریٹر نہیں ہے. دینے والا وہ اللہ ہے. وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو اچھے سے یاد رکھیں. آج بھی ہمارے سماج میں عورت کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، پھر اس کو سب کے تانے سننے پڑتے ہیں. کیا معلوم یہ کیسی عورت ہے، اس کو بیٹا ہوتا ہی نہیں، اس کے پیٹ میں بیٹا اس کی تقدیر میں ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، برتن دھو رہی ہے اور ساس کی سن رہی ہے. اب اس کو دب کے رہنا پڑے گا. اب اس کو شوہر کی ہاں جی کرنی پڑے گی. اب چائے مانگا تو ایک دم اسپیشل چائے دینی پڑے گی، کھانا مانگا تو ایک دم گرم کھانا دینا پڑے گا. کیوں؟ اگر نہیں کیا ایسا اس نے، دوسری بیوی لا سکتا ہو. اس کو لڑکا چاہیے. جیسے پہلے سے اس نے بول دیا میرے کو لڑکا ہوتا ہے، یعنی دوسری بیوی کو لڑکا ہوتا ہے، گارنٹی ہے. اب اس کو بھی لڑکیاں کری تو کیا کرے گا؟ تیسری کرے گا. سوچیے، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے عورت کو. آپ کے اگر لڑکا نہیں ہوا تو یاد رکھو دوسری بہو لائیں گے ہم. لاؤ، پہلے لانے کا تھا لڑکے والی. پہلے کیوں؟ اب تم کو معلوم ہے لڑکا ہوگا اگلی سے، تو پھر پہلے مجھ سے کیوں نکاح کیا؟ پہلے ایسی عورت لے آتے جس کو صرف لڑکے ہوتے ہیں. کوئی ٹیسٹ کرا لیتے ایسا کہ یہ عورت ہے، اس کو صرف لڑکا ہوتا ہے. لڑکے والی عورت، لڑکی والی عورت، ایسا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بیٹی پر ناراض ہونا اللہ سے ناراض ہونا ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ہے. اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ہے. بعض اوقات آدمی واقعی اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے. کیا اللہ ہے؟ کم ہے کہ اللہ کے پاس؟ نعوذ باللہ.
بیٹی 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 دے رہا ہے کیا؟ بیٹا ایک بھی نہیں، ایک بیٹا تو اس کو اتنے بیٹے، میرے کو ایک دینے کو کیا ہوا؟ اس نے دیا بس لینے کا، وہ جو چاہے. اس تیرا امتحان اسی میں ہے، تیرا امتحان اسی میں ہے کہ تیری چاہت بیٹے کی ہے، تجھ کو اللہ نے بیٹی دی، اب اس کو سنبھال کے بتا. جو ثواب بیٹے کو سنبھالنے پر ہے بیٹی کو سنبھالنے پہ نہیں ملے گا. چاہے بیٹا ہو وہ بھی امتحان ہے، بیٹی ہو یہ بھی امتحان ہے. اب تو پرورش کس کی کرتا ہے؟ تیرے اوپر ہے. پرورش تو دونوں کی کرنی پڑے گی تجھ کو.